کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ تو اصحاب کہف کا دنیا میں ہونا اور سوتے رہنا اتنے 1000 برس تک، بیچ میں اٹھایا تھا، ایک بار وہ اٹھے، پتہ چلا وہ تو بہت سالوں تک سوتے رہے، اور جب وہ اس میں کا ایک فرد ان کا بھوک لگی ہے، ایک آدمی جائے اور جا کے کھانا لے آئے، اب ان کے جیب میں جو سکے پڑے تھے تو وہ اصحاب کہف جو تھے بادشاہ دقیانوس کے دور کے تھے، اور سکہ بھی دقیانوس کا تھا جو بادشاہ تھا ان کے ملک کا۔ جب وہ بازار میں پہنچا اور اس نے نان بھائی کو پیسے دیے روٹی کے، تو وہ چیخنے لگا اور اس نے کہا اس آدمی کو پکڑو، پرانا خزانہ اس کو کہیں سے مل گیا ہے، یہ سکہ جو اس نے مجھے دیا ہے یہ تو دقیانوسی سکہ ہے، اسی لیے ہمارے اردو میں بہت پرانی چیز کو کہتے ہیں دقیانوسی، یعنی قدیم۔ تو یہ محاورہ اردو میں قرآن سے آ گیا، تفسیر سے آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تمہیں خزانہ ملا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اب حکومت کس کی ہے؟ اس نے دیکھا تو تمام جو پرچم اور ملک کی عمارتوں پہ جو کچھ لکھا تھا وہ تو کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ ان کا دقیانوس کا زمانہ نہیں، کہا وہ تو مرے ہوئے اس کو صدیاں ہو گئیں، اب تو دین آ چکا ہے، حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، وہ کلمے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہاں پر تو نظام ہی بدل گیا۔ اب اسے لوگ پکڑ کے لائے تو اس نے کہا بھائی ہم فلاں محلے میں رہتے تھے، اس محلے میں لے کر گئے، کہ یہاں پر مکان تھا ہمارا۔ اب اس مکان سے جو شخص نکلا اس کی عمر 100 سال تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس گھر میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کیا نام ہے؟ کہا بھائی ہمارا نام تو تمخیلیہ ہے۔ کہا ارے تمخیلیہ تو ہمارے تیسری چوتھی پشت میں ہمارے دادا گزرے ہیں، ہاں ہم نے سنا تھا کہ تم لوگ بادشاہ سے چھپ کر ڈر کر، وہ کافر تھا اور تم لوگ کلمہ گو تھے، ایک غار میں چھپ گئے تھے، اللہ نے وہاں تم کو چھپا لیا، تو تم وہ ہو؟ کہا ہم وہی ہیں۔ کہا چلو، پورا شہر کا شہر بادشاہ سب دیکھنے کے لیے گئے۔ اس نے کہا آپ لوگ یہاں رکیں، ہم اندر جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے کہا بھائی دین آ چکا، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، دقیانوس مر چکا، اور ہم لوگ کئی 100 سال سوتے رہے، تقریباً ہم لوگ 300-350 برس تک سوتے رہے ہیں، اس کے بعد اٹھے ہیں ہم لوگ، تو کیا کریں؟ کہا وہ سب پھر ہمیں لے جائیں گے، ہم عجائبات بن جائیں گے۔ ساتوں نے مل کے اللہ سے دعا کی پروردگار اب ہم اس جگہ واپس نہیں جانا چاہتے، تو اپنی پناہ میں ہم کو لے لے۔ کہف کہتے ہیں پناہ کو، یعنی کہ اصحاب کہف یعنی جو اللہ کی پناہ میں آ گئے وہ اصحاب، اور انہوں نے دعا کی کہ ہم کو پھر سلا دے، اور یہ دروازہ جو غار کا ہے اس کو پھر بند کر دے۔ اوپر سے ایک پتھر گرا بڑا سا، اس نے غار کے دہانے کو بند کر لیا، اور اندر وہ لیٹے اور سو گئے۔ وہ سو رہے ہیں، ہاں کبھی کبھی ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم نے ظہور فرمایا تو ان کو اٹھایا گیا تھا، اور اصحاب کہف سرکار کے پاس آئے تھے سرکار کی بیعت کرنے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے دین کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ قرآن کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء تو زندہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عام لوگ بھی زندہ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ اصحاب کہف امام نہیں ہیں، ہادی نہیں ہیں،
لیکن انہوں نے ہدایت کا کام کیا اور ان کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے. اور ایسے بہت سے مردے قبر سے کھدائی کے دوران نکالے گئے جن کو دیکھا گیا تو وہ بالکل تر و تازہ تھے. اور بعض ایسے بھی نبی تھے کہ جو سوئے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا، جیسے جناب عزیر، وہ بھی 100 سال سوتے رہے. ان کا قصہ سورہ بقرہ قرآن میں ہے. تو ہم اس پر دلیل کے لیے پریشان نہیں ہیں کہ امام مہدی اب تک موجود ہیں اور ان کی عمر 1400 سال ہے. اس کو ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں. اب آ جائیے اس طرف کہ وہ کب آئیں گے. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، عقیدے میں ان کا انتظار ہے، تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے پاس بہت سی کتابیں ہیں ایران کی چھپی ہوئی، اور آیت اللہ ہیں، لکھنے والے ہیں. ہم ان میں سے بھی آپ کو حدیثیں سنا دیں گے. مرحوم حاج شیخ محمد خادمی شیرازی، یہ مسجد مقدس جمکران کے ہیں. جمکران مسجد جو ہے وہ امام مہدی سے ہی منسوب ہے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ظہور امام کی قریب ترین نشانیاں، یعنی جو قریب ترین ہوں گی. یعنی نشانیاں تو مسلسل شروع ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں. جو نشانیاں رسول اللہ نے بتائی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ جو اب آئیں گی اور جو دلیل بن جائیں گی. مثلا امیر المومنین نے فرمایا، جو کچھ بیان کرتا ہوں اسے ذہن نشین کر لو اور جان لو کہ دجال کے خروج کی نشانیاں یہ ہیں. یعنی دجال آئے گا جس سے امام مہدی کی جنگ ہوگی. اور روایات میں یہ کہ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، دجال کو. اور دجال دنیا میں آ کے، دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، دجل سے دجال ہے، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے کے اپنی طرف کر لے گا، اور وہ پوری دنیا میں فحاشی اور عیاشی پھیلا دے گا. اب ظاہر ہے کہ دجال کا آنا یہ خود ہی ایک نشانی ہے، اور اس میں یہ بتانا ائمہ کا کہ دجال کے آنے کی نشانی کیا ہے، تو امام نے فرمانا شروع کیا. اب اس کی تعداد آپ سمجھ لیجئے کہ جو نشانیاں بتائی ہیں ان کی تعداد اچھی خاصی ہے. تقریباً سمجھیے کہ 40 یا 50 کے قریب ہیں وہ نشانیاں. اب ساری تو ہم ایک پروگرام میں نہیں پیش کر سکتے، لیکن پروگرام کے آخر میں ہم وہ نشانیاں آپ کو اس کتاب سے، جس کا نام ظہور امام مہدی کی قریب ترین نشانیاں، کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. عربی عبارت اس میں موجود، اردو ترجمہ موجود. آپ فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ضائع کیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ خدا کی عظیم امانتوں میں قرآن اور خاندان رسالت کو کس طرح بھلا دیا گیا اور اسلامی معاشرے کو تباہی کی طرف لے جایا گیا. جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا. یعنی سیاست جو ہے وہ بغیر جھوٹ بولے ہوئے آپ سیاست کر ہی نہیں سکتے. سیاست کا نام ہی جھوٹ ہے. دھوکہ دینا سیاست ہے، جھوٹ بولنا سیاست ہے. جھوٹ کو حلال کر دیا جائے گا، یعنی جھوٹ کوئی عیب نہیں ہوگا، اور اس طرح جھوٹ عام ہو جائے گا جیسے لوگ سچ بول رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے نشانی آ چکی ہے کہ لوگ جھوٹ سے پرہیز نہیں کر رہے بلکہ جھوٹ کو پسندیدہ چیز سمجھ رہے ہیں. ہم آگے گفتگو کریں گے آنے والے پروگرام. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو